رسول جن کے حوالے کر جائے کیا وہ نجس ہوں گے؟ جیسا قرآن طاہر ویسا رسول طاہر ویسے وارثان قرآن طاہر. بھائی یہی تو سبب ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی چادر میں آ جاؤ تو تمہاری طہارت کا اعلان کر دو. بھائی سننا انما قرآن کی طہارت ایک لفظ میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحفاً مطہرہ. قرآن کی طہارت ایک لفظ میں، رسول کی طہارت ایک لفظ میں. اور ذرا اس آیت کو تو دیکھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ہم نے نجاست کو تم سے دور کر دیا، دور رکھا ہے. ویطہرکم، ہم تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں. تطہیرا، جو حق ہے طہارت کے اعلان کا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اللہ رسول کی طہارت کا اعلان ایک لفظ میں کرے، قرآن کی طہارت کا اعلان ایک لفظ میں کرے، اور آل محمد کی طہارت کا اعلان 3 لفظوں میں کرے. تو یہ 3 کی خصوصیت کیا ہے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. بھائی پہنچ رہی ہے بات؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آل محمد، ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. بھائی رکنا. اے آل محمد، ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. بھئی یہ فرق کیا ہو گیا؟ بھئی یہ کیا فرق ہو گیا؟ اے آل محمد، ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا. بھئی توجہ رہے. تو اگر یہ کہتا کہ اے آل محمد، ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے، تو اس میں اشارہ ہو جاتا کہ آل محمد نجاست کی طرف جا سکتے تھے. انہیں دور رکھ دیا. کہا نہیں، تم تو کبھی نجاست کی طرف نہیں جاؤ گے، نجاست تمہاری طرف آئے گی. تم تو جا ہی نہیں سکتے نجاست کی طرف، لیکن نجاست تم تک آ سکتی ہے. اس لیے ہم نے نجاست کو دور روک دیا. بھئی توجہات مبذول رہے. تو اب آل محمد کی طرف نجاست آ بھی نہیں سکتی. نجاست کے معنی، بھئی توجہ رہے، نجاست کے معنی نجس پانی، نجس کھانا نہیں. رجس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت، ہم نے تم سے رجس کو دور کیا. رجس کو، ٹھیک ہے نا؟ رجس کیا ہے؟ جھوٹ رجس ہے، غیبت رجس ہے، شراب خواری رجس ہے، دنیا کی ساری بد اخلاقیاں رجس ہیں، دنیا کے سارے حرام رجس ہیں، دنیا کے سارے عیب رجس ہیں. اس سے زیادہ میں لفظ رجس کو وعدہ نہیں کر سکتا. رے جیم سین، رجس، دنیا کے سارے عیب رجس ہیں. اے آل محمد، ہم نے سارے عیبوں کو تم سے دور کر دیا، بہت دور روک دیا سارے عیبوں کو. تو اب جس میں عیب نہیں ہوگا اس میں کمال ہوگا یا نہیں؟ دیکھو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر وہ میسج پہنچ گیا تو اسی مرحلے سے میں آگے چلا جاؤں گا. لیکن جملہ سننا، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. تو آل محمد میں سارے کمال، سارے عیب آل محمد سے دور. طے ہو گئی بات؟ اچھا یہ بتاؤ کہ محبت کمال سے ہوتی ہے یا عیب سے؟ دنیا کا کوئی انسان عیب سے محبت نہیں کرتا. دنیا کا ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے. اچھا شاعر جیسے جناب راغب مراد آبادی تشریف فرمائے، اچھا مقرر، اچھا عالم، اچھا مصور، اچھا انجینئر، جہاں اچھا لگ جائے محبت وہاں ہوگی. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ رکے رہو اس جگہ کسی مرحلے تک تمہیں لے کے تو جانا ہے. تو دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے، عیب سے محبت نہیں ہوتی. تو اب کہنے والے نے اعتراض کیا، اور اس اعتراض کو تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا، اور پھر جواب ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. کہنے لگے کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے کمال آل محمد میں، سارے کمال آل محمد میں، اور سارے عیب آل محمد سے دور. یہی تو دعویٰ ہے نا. خدا کی قسم ہمارا دعویٰ یہی ہے. آئے تطہیر کی روشنی میں ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ سارے کمال آل محمد میں،
سارے عیب آل محمد سے دور، تو محبت ہوتی ہے کمال سے، تو پھر ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ دیکھو، اگر اعتراض میں وزن ہو تو اس اعتراض کو پرکھنا چاہیے۔ اعتراض بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے کہ سارے عیب آل محمد سے دور، سارے کمال آل محمد میں۔ دنیا میں محبت عیب سے نہیں ہوتی، دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے، تو ساری دنیا آل محمد کو کیوں نہیں مانتی؟ ہے نا سوال؟ میں نے کہا بھائی ذرا اوپر چلے جاؤ، محمد رسول اللہ پر میں اور تم متفق ہیں کہ سارے عیب رسول سے دور، سارے کمال رسول میں، تو پھر ہندو نے کیوں نہیں مانتا؟ بھائی سننا ہے نا؟ بھائی سوال تو ہے نا، بھائی سوال تو اپنی جگہ پر قائم ہے کہ سارے عیب میرے رسول سے دور، سارے کمال میرے رسول میں موجود، تو آل محمد کے لیے مانو یا نہ مانو، میرے رسول کے لیے تو مانتے ہو نا کہ سارے کمال محمد میں، تو پھر ہندو نے محمد سے محبت کیوں نہیں کی؟ عیسائی نے کیوں نہیں کی؟ یہودی نے محبت کیوں نہیں کی؟ تو جو جواب رسول کے لیے دو گے، ہمارا وہی جواب ہے آل رسول کے لیے۔ بھائی توجہ رہے، جو جواب رسول کے لیے دو گے وہی جواب ہے ہمارا آل رسول کے لیے۔ لیکن وہ بات ہی کیا جو آیت سے ثابت ہو۔ اب جواب دوں، آیت نے کہا کہ آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے، تو جہاں ذہن میں نجاستیں ہوں وہاں محبت کہاں سے آ جائے گی؟ بہت توجہ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے، لیکن دامن وقت میں آج بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، رکے رہو۔ اب پھر واپس چلو کہ رسول ہے دین کا لانے والا، رسول ہے شریعت کا لانے والا، تو جنت ملی۔ بھائی توجہ رہے، لیکن ایک عجیب و غریب مرحلہ فکر میں تمہیں لے آیا۔ تمہیں کتاب ملی ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں شریعت ملی ہے اللہ کی رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کا حلال ملا ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کا حرام ملا ہے رسول کے وسیلے سے، بھئی تمہیں اللہ کی مرضی ملی ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کا غضب ملا ہے رسول کے وسیلے سے، تو ساری چیزیں اس دنیا میں رسول کے وسیلے سے لے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ جنت رسول کو ہٹا کے مل جائے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ تو اب یہی سے تو میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا۔ بھائی توجہ رہے، پروردگار نے قرآن میں آواز دی، ما یبدلو لدی القول۔ کیا عجیب و غریب آیت ہے قرآن کی، ما یبدلو لدی القول وما انا بظلام للعبید۔ میرا قول بدلتا نہیں ہے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ بھئی یہ دونوں جملے دیکھنا، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلا ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ، یہی ہے نا؟ پہلا ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ اور اب ذرا سی بات آگے جا رہی ہے، ما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو مالک جب ظلم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ رکے رہو، اس لیے کہ موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے۔ اللہ نے نفی کی نا کہ میں ظلم نہیں کرتا، بھئی یہی تو کہا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا۔ اچھا میں نے کہا بھئی ابھی رات نہیں ہے، بھئی رات نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ دن ہے۔ توجہ رہے، میں نے کہا کہ بھئی صبح نہیں ہے، رات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دن ہے۔ میں نے کہا صبح نہیں ہے، بھئی پھر کیا ہے؟ اگر صبح نہیں ہے تو شام ہے۔ بھئی ٹھیک ہے نا؟ ایک جملہ کہا جاتا ہے اور ایک جملہ سمجھا جاتا ہے۔ سارا دین انہی جملوں میں ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے اور ایک جملہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جب کہہ دیا پروردگار نے کہ میں ظلم نہیں کرتا، تو میں کرتا کیا ہے؟ عدل کرتا ہے۔ اسی لیے اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے۔